گھر میں اکٹھے رہنے والے میاں بیوی، ماں باپ، بچے، بہن بھائی یا دوسرے قریبی عزیز جو اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، یہ سم ٹائمز ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو برا رویہ ہوتا ہے یا ان کے جو الٹے سیدھے کمنٹس ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا ذہن جو ہوتا ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے، ذہن میں کچرا آ جاتا ہے اور ہماری جو پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے۔ عام طور پر معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ چلیں اکٹھے بیٹھ کے چائے پی، معاف کر دیا ایک دوسرے سے، پھر ہم نے زیرو میٹر کر لیا اور پھر نئی زندگی کا آغاز شروع کر دیا اور مزے سے رہنا شروع کر دیا۔ لیکن 8 دن، 10 دن، 15 دن بعد پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے بندے سے متعلق جتنے بھی اس کے منفی خیالات کمنٹس ہوتے ہیں یا منفی خیالات ہوتے ہیں ہمارے متعلق، وہ سارے ایک ریل کی طرح، ایک فلم کی طرح سامنے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں اس بندے کو بار یا بندی کو بار بار معاف کر رہا ہوں اور بار بار اپنی طرف سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے ہیں، پھر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر بندہ کہتا ہے کہ پھر بندہ دوسرے کو الٹے سیدھے نام رکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو جی چینج ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے ہی ڈیٹ، یہ ہے ہی ایسا، یہ ویسا، اس قسم کی چیزیں چلنی شروع ہوتی ہیں، جس سے ٹاکسٹی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال کو حل کیسے کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایک سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دوسرے بندے کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ جو اپنا تھوڑا سا ریلیشن شپ ہے اس کو ورکنگ ریلیشن شپ مینٹین کریں، لیکن کلوز ریلیشن شپ کو تھوڑا سا مطلب کم کر دیں، یعنی اس کے ساتھ آپ منیمم لیول کی جو ریلیشن شپ ہے رکھیں اور فزیکل اور ایموشنل ڈسٹینس کریٹ کریں، اس سے تھوڑا سا آپ دور ہو جائیں۔ دوسرا حل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے ہارٹ پوائنٹس ہیں اس بندے کے، یا کون سے ایسے ہارٹ بٹنس ہیں میرے، جس کی وجہ سے میں اس کو کوئی بات کہتا ہوں یا کہتی ہوں تو یہ چڑ جاتا ہے، یا یہ کوئی بات کہتا ہے یا کہتی ہے جس کی وجہ سے میں چڑ جاتا ہوں۔ لہٰذا وہ والے جو ہارٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکس کرنے سے اوائڈ کیا جائے اور ان کو کوئی مناسب طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب ایسی صورتحال میں جب ہارٹ بٹنز ایک دفعہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو غصہ آ ہی گیا ہے، تو غصہ کو آپ نے الفاظ کے ذریعے مناسب طریقے سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اس بات سے ہمیشہ مجھے غصہ آتا ہے، آپ اسی بات کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یا میرا یہ جو ویک پوائنٹ ہے آپ اس کے اوپر ہی ہٹ کرتے ہیں، تو اس سے میرا دل جلتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ میں اپنا دیوار سر میں مار لوں، لہٰذا آپ برائے مہربانی مجھے اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں یا یہ والے پوائنٹس کو ڈسکس نہ کیا کریں۔ اس کا تیسرا ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بندہ آپ کے سامنے ہے جو برا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، یا آپ خود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں میں سے ہو سکتا ہے ایک یا دونوں ہی کسی فزیکل اور ایموشنل النس کا شکار ہوں، کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں۔ اگر دوسرے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے اور ادھر سے آپ کی بلڈ شوگر ہوئی ہے تو دونوں آپس میں پھر لڑیں گے، یا اسی قسم کی کچھ کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے یا کوئی انزائٹی میں ہے، کسی کو اور کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے وہ مس بیہیو کر رہا ہے، ادھر سے آپ بھی کر رہے ہیں، تو وہ پھر یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا پھر یہ بھی ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ دیکھنا یہ کہ دوسرا بندہ اٹ سیلف تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ مس بیہیو کر رہا ہے تو اس کی کسی بیماری کی یہ سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بندے کو کہیں کہ جی چلیں آپ کسی ڈاکٹر پاس جائیں یا آپ کسی ماہر نفسیات کے پاس جائیں تاکہ آپ اپنا علاج کریں، آپ بھی پرسکون رہیں اور میں بھی پرسکون رہوں۔ لیکن جواب جو ہوگا وہ عام طور پر یہی سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھی پاگل تم ہو، تم جا کے علاج کرو، میں کیوں علاج کروں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اس کو کہیں گے نا بلڈ پریشر چیک کرا لو، وہ بھی نہیں کرائیں گے یا کرائے گی، یا وہ شوگر بھی نہیں چیک کرائے گا یا کرائے گی، یعنی وہ دوسرا اگریسو پارٹی ہے، وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے لیے بالکل راضی نہیں ہوتے، تو وہ کہتے ہیں آپ ڈاکٹر پاس جاؤ یا آپ پاگل خانے جاؤ۔
تو وہ کہتے ویسے ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ پھر ہمیں ہی جانا چاہیے، ہم جائیں، اپنا پہلے چیک اپ کرائیں، اپنے آپ سے پیار کریں، دیکھیں ہمیں تو نہیں کچھ جسمانی بیماری یا ذہنی بیماری جس کی علاج کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی فٹ کریں، اور اس کے بعد ماہر نفسیات سے سیکھیں کہ کسی دوسرا بندہ جو میرے گھر میں ہے، جس کے ساتھ ریلیشن شپ ٹاکسک ہو چکے ہیں، ان کو میں کیسے امینڈ کر سکتی ہوں، کیسے میں امینڈ کر سکتی ہوں، کیسے میں ان کو ریپیئر کر سکتی ہوں اور ایک ہارمنی کریٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے الٹیمیٹلی جو مختلف چپکلش چل رہی ہوتی ہے رشتوں میں، اور اس قسم کے جو ٹاکسک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس کا علاج ڈاکٹر پاس ہے، یعنی میڈیکل اس کا ٹریٹمنٹ، اور پلس اس کا سائیکالوجسٹ سے ٹریٹمنٹ ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں کو بندہ کرے گا تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کر لے گا، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ وہ دوسرا بندہ اس کے ساتھ مس بیہیو کر رہا ہے یا ٹاکسکسٹی کریٹ کر رہا ہے تو اس کو کس طرح ڈیل کرے۔ تو اس لیے اپنے آپ سے محبت کریں، اور ہارمنی کریٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو آپ معاف کرنے سے، یا یہ تو کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ایک ول پاور ہے جس میں آپ معاف کر دیتے ہیں دوسرے سے، پھر پیار محبت سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب تک اس کی کاز روٹ جس کی وجہ سے بندہ ٹاکسک ہو رہا ہے وہ دور نہیں ہوگی، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس مسئلے کے لیے، اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کسی ماہر کی ہیلپ حاصل کریں، اور اپنے اوپر بھی کام کریں، اپنے آپ سے پیار کریں، پھر دوسرے سے پیار کریں، اور اس کو بھی آپ علاج معالجے کی طرف مائل کریں۔ تو اس طرح ہی ہم آپس میں ایک ہارمنی کریٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی جو زندگی ہے اس کو جنت بنا سکتے ہیں، اور مزے سے زندگی گزار سکتے ہیں۔